وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے عقیدے کو نکھرا ہونا چاہیے، جب تک اللہ کی عظمت کی پہچان نہیں ہے، اللہ مالک الملک کے تقدس و جلالت کی پہچان نہیں ہے، اس کے اندر خوف نہیں پیدا ہو سکتا۔ میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ آج پولیس، فوج طرح طرح کی بنی ہوئی ہے، لیکن مخفر میں 6 فٹ سے تو زائد کوئی پولیس مین نظر نہیں آتا ہوگا۔ کیا آتا ہوگا؟ اس کی مار سے ڈرتے ہوئے ہر چیز مان جاتا ہے، اس کی مار سے ڈرتے ہوئے تھر تھر کانپتا نظر آتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کے فوجی اور اللہ کے سپاہی کتنے بڑے ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کندھا ہے، یہ کان ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنی مسیرۃ 700 سنہ، اللہ کے اتنے بڑے فرشتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے کہ اس کے کندھے سے اس کے کانوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو کہہ دیا کہ فلاں کو سزا دینی ہے، بنے گا کیا؟ بنے گا کیا؟ کون ہے سہنے والا؟ آج چھوٹے سے فوجی اور سپاہی کو دیکھ کے انسان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوج جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، ملکان ازرقان، وہ جن کی نیلی آنکھیں ہوں گی اور قبر میں آئیں گے، بنے گا کیا؟ آج ہماری اس کے بارے میں تیاری نہیں ہے۔ تیاری کیا ہو؟ ہمیں تو صرف اس بات کی تیاری کی غرض پڑی ہے کہ میرا سٹیٹس کیسا بن جائے، اس بات کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ قبر میں کچھ سوال بھی ہونے، اس کا جواب کیا دینا ہے۔ ان جوابوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال ہی من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کی معرفت تو حاصل کرنی ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے اللہ کی معرفت کے سے روگردانی اور گریزہ رہنے کے لیے، کوئی عذر نہیں ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام اور صفات کو معرفت، یہ انسان کو اللہ کا تقرب دیتی ہے۔ آج ہم نے ان اسماء اور صفات کی معرفت کے حصول کو ممکن نہیں بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ مبارک ہے، کیسے ہے؟ کما یلیق بعظمتہ وشأنہ، جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ خود مالک الملک فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن خالق و مالک وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ مبارک وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ذات جو خالق ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اگر باقی بچنے والی ہے تو کون سی ذات؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ مالک الملک کی صورت مبارک ہے جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ وطولہ 60 ذراعا، اللہ مالک الملک نے آدم کو پیدا کیا علی صورتہ، اس کی صورت پر،
اور علماء کی دوسرے قول کے مطابق اللہ نے اپنی صورت آدم کو پیدا کیا. وطولہ 60 ذراعا، جب اس کو پیدا کیا تو اس کا قد، اس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. جب قیامت کے دن مومن جنت میں جائے گا تو اسی طرح ہی اس کا قد ہوگا اور جنت میں جائے گا، اور 33 سال 33 سال کا گبرو جوان بن کے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومنوں کو جو جنت میں جانے والے ان کو نبی سنائی تھی. اللہ مالک الملک کی آنکھیں مبارک جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ مالک الملک نے نوح علیہ السلام سے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے اس کو بنایا جائے. اللہ مالک الملک کے ہاتھ مبارک ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. یہاں رک کے میں ایک نکتہ سمجھا دوں. کچھ لوگ، ایک نہیں بہت سارے لوگ اس عقیدے کے مسئلے میں قرآن و سنت کی روشنی سے محروم ہوئے اور وہ اللہ کی نافرمانی کی راہوں پہ چل نکلے. اللہ مالک الملک کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہیں. چیونٹی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے. جس طرح مخلوق کے ہاتھوں کی شبیہ نہیں ہے، چیونٹی کا اور ہاتھی کا ہاتھ ایک جیسا ہوتا ہے. جب مخلوق ایک جیسی نہیں ہے بلکہ توأم، ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے دو بچے، ان کے نقش و نگار ایک جیسے نہیں، ان کی عادات و صفات ایک جیسی نہیں، ان کی عمر ایک جیسی نہیں، تو خالق و مخلوق کی مثال کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. سب کی سب بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ مالک الملک کی مٹھی مبارک ہے جیسے کہ اس کے شان کو لائق ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ ساری کی ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے کے سارے آسمانوں کو دائیں ہاتھ پہ اللہ نے لپیٹا ہوا ہوگا. اس رب نے پیدا کیا ہے. اللہ مالک الملک کے قدم مبارک ہیں. اللہ مالک الملک کی پنڈلی مبارک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. قیامت کے دن اللہ مالک الملک پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے. ہر مومن مرد اور مومنہ عورت سجدے میں گر جائے گی. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن اس دن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے تھے. فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، اٹھے گا سجدہ کرنے کے لیے اس کی کمر تختہ بن جائے گی. كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب سجدہ کرنے لگے گا آگے کو نہیں پچھلی طرف گر جائے گا. اس لیے عبادتوں کو خالص کرو. کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جس نے پیدا کیا ہے. رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کی رضا ایک ایسی انتہا ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوگی. ساری زندگی چاہتے ہو ماتھے رگڑ لو، گھٹنے رگڑ لو، جوتیاں چٹکھا لو، لوگ راضی نہیں ہو سکتے. اس لیے چھوڑو لوگوں کی رضا کو،
اگر سامنے رکھو اپنی آنکھوں کے کس بات کو کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، جب وہ راضی ہو جائے اس کے کچھ وعدے بھی ہیں، میں جو تم سے ناراض ہوتا ہے نکیل ڈال کے راضی کروا کے دکھاؤں گا۔ ان کی طاقت تو زیادہ نہیں ہے مخلوق کی، اللہ کی طاقت زیادہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس طرح اللہ کے نام خوبصورت ہیں اس کی صفات بھی خوبصورت ہیں، نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ توحید الاسماء والصفات یہ پہلی قسم ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ اسلام سچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔